آیت نمبر 6۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، یہ تذکیر ایام اللہ ہے کہ اللہ کے ان ایام کو یاد کرو یا ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے انعامات کیے ہیں تم پر۔ اذکروا نعمت اللہ، قوم کا فریضہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، ہر مسلمان انسان کا۔ اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم تم پر کی، بے شمار انعامات۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار تو کر نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، ان گنت ہیں۔ اللہ یوں بھی فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میری کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ ایک ایک نعمت بہت قیمتی نعمت۔ اگر اللہ رب العالمین جانور بنا دیتا، ہم کیا کرتے؟ انسان بنا دیا۔ انسانوں میں بھی اگر کافر پیدا کر دیتا، کافروں کے گھروں میں بنا دیتا، کیا کر سکتے تھے؟ ایمان بہت بڑی نعمت ہے، ایک ایک نعمت۔ اسی سانس والی نعمت کو لو، 24 گھنٹوں میں علماء فرماتے ہیں کہ 24,000 مرتبہ آدمی سانس لیتا دیتا ہے۔ 24,000 مرتبہ۔ اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ جب سانس باہر نکالتا ہے تو کئی ساری بیماریوں کا حل، اور جب سانس اندر لیتا ہے تو کئی ساری راحتیں اور خوشگواریاں اندر۔ اور یہ نعمت 24 گھنٹے چل رہی ہے، جاگ رہا ہے، سو رہا ہے، سفر میں، حضر میں، جدھر بھی ہے۔ تو اس نعمت کا اگر شکریہ ادا کرنا چاہیں کیسے کر سکتے؟ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ دن رات میں 24,000 مرتبہ صرف اللہ 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 کہتے تھے، باقی عبادات کتنے ہیں وہ الگ تھے۔ تو ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرتے۔ پہلے بھی شاید میں نے سنایا ہو، ایک بادشاہ سیر کرتا ہوا، شکار کرتا ہوا باہر نکل گیا، پیاس لگی، ایک گھر دیکھا، اس طرف کو گیا، وہاں جو بزرگ بیٹھا تھا اس نے پانی کا گلاس دیا اور کہنے لگا امیر المومنین، اس گلاس کی قیمت آپ کی نظر میں کیا ہے؟ پیاس لگی تھی ہارون الرشید کو زور کی، تو کہنے لگا میری آدھی بادشاہی۔ کہنے لگا پی لو، پی لیا۔ پھر سوال کیا کہ امیر المومنین
اگر یہ پانی رک جائے تو اس کے نکالنے کے لیے آپ کیا خرچ کریں گے؟ کہنے لگے آدھی بادشاہی۔ تو وہ بزرگ سجدے میں گر گیا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ، ہارون اور رشید کی بادشاہت ساری کی ساری تیرے ایک گلاس کی قیمت بھی نہیں بنتی۔ ایک اور واقعہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی جزیرے میں رہتا ہوگا، ہر طرف سے دریا ہے، سمندر ہے، وہ درمیان میں رہتا ہوگا، 500 سال عبادت کرے گا، ایک دو دن نہیں، 500 سال، اور ایسی جگہ پر ریاکاری بھی نہیں ہو سکتی۔ کس کو دکھائے گا؟ دائیں بائیں تو ہے کوئی نہیں، تو 500 سال عبادت کرے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو عرض کرے گا حساب شروع کرو جی، میں نے ساری زندگی محنت کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو پیاس لگا دیں گے، تو کہے گا پانی چاہیے۔ فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اسے کہو زندگی کی آدھی نیکیاں دے دیں تو ایک گلاس پانی ملے گا۔ وہ دے دے گا، ایک گلاس پانی لے گا، پیاس نہیں بجھے گی۔ کہے گا اور چاہیے، کہا جائے گا بقیہ ساری نیکیاں دے دو تو جی بھر کے پانی پی لو۔ کہے گا ٹھیک، تو تھوڑا سا پانی پیے گا، پیاس بجھ جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نیکیاں ہیں تو لا تیرا حساب شروع کر۔ تو رو کر عرض کرے گا اللہ، میری تو 500 سال کی نیکیاں صرف ایک گلاس کی قیمت بن گئی۔ کتنا گلاس ہم استعمال کرتے ہیں اور نعمتیں لیتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اذکروا نعمت اللہ، انہیں کہو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی۔ ایک آدھی بتائی اذ انجیناکم من آل فرعون، ایک تو یہ ہے کہ فرعون کے ظلم کی چکی میں تم پس رہے تھے، ہم نے تم کو نجات دی۔ اللہ کی عجیب قدرت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب نکلے 6,70,000 آدمی تھے، افراد تھے، یہ بچا کی شکل بنا رہے دریا کی طرف گئے۔ فرعون کو پتہ چلا جب آنکھ کھلی، دن چڑھے، تو لشکر کے 5 حصے بنائے اس نے۔ ایک کو قدامہ کہتے ہیں، اس کو خلف، میمنہ، میسرہ، اور قلب جو درمیان میں ہوتا ہے۔ فرعون اس درمیان والے میں تھا اور وہ 7 لاکھ تھے۔ آگے پیچھے دائیں بائیں کتنے ہوں گے؟ یہ تو مخصوص لوگ تھے نا درمیان۔ یہ لشکر پیچھے آیا۔ موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے پہنچے، پیچھے اطلاع ہو گئی، پتہ چل گیا آ رہے۔ لوگ کہنے لگے موسیٰ تو نے مروا دیا ہم۔ تو فرمایا ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، ہدایت دے گا، رہنمائی کرے گا۔ اب اللہ نے حکم دیا کہ دریا میں عصا مارو، عصا مارا گیا۔ اسی پر بھی اگر غور کیا جائے تھا کہ اسباب پہ بھروسہ نہ کرو، مگر نہ کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا، عصا، لکڑی ہو نا، تو پانی پار کرنا چاہے تو ہاتھ میں رکھنی چاہیے کہ کہیں دائیں بائیں تو چلو کچھ پھنسا لیں گے، میں اس کو پھینک دو۔ تو عصا مار دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی کہ 12 راستے بن گئے۔
کتنا بڑا انعام ہے۔ اب یہ داخل ہوئے، پیچھے فرعون پہنچا۔ تفاسیر میں ہے کہ کہنے لگا میں آیا اور دریا نے راستہ دے دیا۔ عقل ماری گئی نا، آیا تو تھا پکڑنے کے لیے، الٹا راستے بن گئے تھے تو بند کرواتا۔ کہتے ہیں میں آیا اور راستہ بن گیا۔ وہ چلے گئے، ان کا آخری آدمی نکل رہا تھا، فرعون کا سارا لشکر پانی میں داخل ہو گئے۔ اللہ نے دریا کو حکم دے دیا چل گئے۔ گستاخ کا انجام کیا ہوتا ہے؟ بخاری شریف میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل امین میرے پاس آئے، عرض کرنے لگے اللہ کے رسول وہ منظر بڑا عجیب تھا اور دیکھنے کا تھا کہ جس وقت فرعون ڈوب رہا تھا اور کہہ رہا تھا رب موسیٰ و ہارون، آمنا رب موسیٰ و ہارون، اور میں کیچڑ اٹھا اٹھا کے اس کے منہ میں ٹھونس رہا تھا کہ یہ گستاخ رسول ہے، اس کو بچت نہیں ہونی چاہیے، اس کو مر جانا چاہیے۔ تو اللہ نے بے شمار انعامات کیے، ایک ایک نعمت اربوں خربوں روپے کی ہمارے پاس موجود ہے۔ دل کے مسئلے کو دیکھو، دل کا آپریشن کراتے 10-20 لاکھ اسے دے کے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بڑی مہربانی۔ اس رب کی کتنا مہربانی ہے جس نے ابھی ماں کے پیٹ میں تھے تو دل رکھ دیا اور چلا دیا، اس کا شکریہ کتنا ادا کرنا چاہیے۔ اس کو پیسے دے کے شکریہ ادا کر رہے ہیں، رب کو بغیر پیسوں کے بھی شکریہ ادا کر کے راضی نہیں کرتے۔ استغفر اللہ العظیم۔ اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، علیکم تم پر۔ نمونے کے طور پہ فرمایا اذ انجاکم، ہم نے تم کو نجات دی آل فرعون سے، فرعون سے نجات دی، بڑا ظالم تھا، بڑا ظالم۔ یسومونکم سوء العذاب، چکھاتے تھے تم کو بری طرح کا عذاب۔ کسی کاہن نے بتا دیا تھا فرعون کو کہ ایک بچہ پیدا ہوگا، تیری سلطنت کا کباڑہ کرے گا، ختم کر دے گا۔ اس نے میٹنگ بلائی، اجلاس بلایا، اس میں طے پایا کہ اب جو بچہ پیدا ہو بنی اسرائیل میں اس کو مار دو۔ قانون پاس ہو گیا، کمیٹیاں بن گئیں، پروگرام، چھریاں ان کے ہاتھ میں دے دی گئیں۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ چھریاں پکڑائی گئیں کہ لے جاؤ، جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دو، ذبح کر دو۔ ایک قول کے مطابق 90,000 بچے ذبح کرائے۔ علامہ بونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 70,000 بچے ذبح کرائے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک قول 12,000 کا بھی۔ مطلب یہ ہے کہ اتنا بڑا ظلم کیا، کس لیے؟ کہ میری حکومت بچ جائے، میرا عہدہ کہیں نہ جائے۔ اتنا بڑا ظلم کیا، اور جب اتنا بڑا ظلم کیا وہ بد دعا کہاں جاتی؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا تھا حجاج ابن یوسف نے کہ میرے لیے عافیت کی دعا کرو، صحت کی دعا کرو، تو فرمانے لگے اللہ کرے تو مر جائے۔ کہنے لگے یہ کیسی دعا ہے؟ فرمایا تیرے لیے بھی عافیت ہے، قوم کے لیے بھی عافیت ہے کہ ظلم سے بچ جائے گا۔ اتنا بڑا ظالم تھا، بیمار ہو گیا تھا، حکیموں کو بلایا، کہنے لگے میرا علاج کرو، تو انہوں نے ایک دھاگے کو بوٹی باندھ کے کہا نگل لو، نگلی،
चंद मिनटों बाद उसे खींचा, बाहर आई तो उसको कीड़े लगे हुए। तो हकीमों ने बताया ये तो इधर ही है, आगे क्या होगा। अल्लाह की नेमतें बेशुमार। और उनका क्या था, यसुमूना, तो चखाते तुमको सुअल अज़ाब, हाँ जी, तशरीह अज़ाब, युज़ब्बिहूना अबनाअकुम, और वो ज़िबा करते थे तुम्हारे बेटों को, वयस्तहयूना निसाअकुम, और छोड़ देते थे तुम्हारी औरतों को, बच्चियों को। इस नज़रिए से नहीं कि उन पे रहम था, ये नज़रिया था कि खिदमत कौन करेगा हमारी। अगर सारों को मार दिया तो आने वाली नस्ल में खिदमत गुजार कौन होगा, तो चलो औरतें खिदमत करेंगे। और एक मरतबा मीटिंग में ये भी तय हुआ कि सारे बच्चों को तो मारे जा रहे हैं, तो सारे मर गए, बूढ़े मरते जा रहे हैं, खिदमत कौन करेगा। तो कानून पास हुआ कि 1 साल मारेंगे, 1 साल छोड़ेंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम उस साल पैदा हुए जो कत्ल करने का साल था, हारून अलैहिस्सलाम उस साल पैदा हुए जो छोड़ने का साल। अल्लाह की कुदरत, दोनों को अल्लाह ने बचाया। अफ़ी ज़ालिकुम, और शफ़क़त खुदाबंदी इसमें तुम्हारी आजमाइश है, मेरे रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी। तो अल्लाह ताला कभी तंबीहात करते हैं कि ज़रा संभलो, चौंको। अल्लाह ताला मुझे और आपको फ़हम कुरान नसीब फरमाए, इत्तिबा सुन्नत, इत्तिबा शरीयत नसीब फरमाए।